الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له لا ضد له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولد له ولا والد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا جسم له ولا جسد له ولا جثة له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا ملجانا ومأوانا عوننا وعياننا ومعيننا قائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى كل رسل أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام بحمدہ تعالی ہم 10 روزہ محرم الحرام شریف کی تیسری نشست میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ احباب کو بخوبی معلوم ہے کہ ان محافل کا اہتمام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب
اور ان کے رفقا نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ کیا۔ یقیناً ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے سنی مسلمان محرم الحرام شریف کی ان مجالس و محافل میں شریک ہو کر اپنے عقیدے، اپنے ایمان کو تقویت بخشیں، عقائد و اعمال کی اصلاح ہو۔ اور اس وقت اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہے، اس کو دلائل کی روشنی میں اجاگر کیا جائے اور اپنے سنی مسلمانوں کے سامنے کتاب و سنت، صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جو صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو پیش کیا جا سکے۔ بحمد تعالی ہم اہل سنت و جماعت پر اللہ رب العزت کا یہ فضل عظیم اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسا مبارک اور پاکیزہ عقیدہ عطا فرمایا ہے، جس عقیدے کے اندر، جس نظریے کے اندر محبت ہی محبت، مودت ہی مودت، ادب اور تعظیم اور احترام کی بہت بڑی دولت موجود ہے۔ ہم ہر اس شخصیت کا ادب، احترام اور اس کی تعظیم کرنے کو فرض سمجھتے ہیں جس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نسبت ہو جائے۔ جسے حضور کی نسبت مل گئی، صحابہ ہوں تب بھی قابل احترام، حضور کی اہل بیت اطہار ہو وہ بھی قابل احترام، ان کا احترام، ان کی تعظیم اور ان کا اکرام ہمارے اوپر واجب ہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے پیارے محبوب کی ذات کے ساتھ۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ نفوس قدسیہ، یہ ذوات طیبات و اتنی عرف و اعلیٰ اور اتنی شان و عظمت کی حامل ہیں، ان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم ان پتھروں کو بھی قابل تعظیم سمجھتے ہیں، ان روڑوں کینکروں کو بھی قابل تعظیم سمجھتے ہیں، اس خاک کی عظمت کے قائل ہیں جس خاک پر میرے مصطفیٰ کے مبارک قدم لگے ہوئے۔ بس جب یہ بات دل دماغ میں بیٹھ جائے اور حضور کی نسبت کا جس وقت بندہ پاس کر لے اور سمجھ لے کہ جسے حضور کی نسبت مل گئی اس کا ادب کرنا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اسے اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے بھاگنے کی پھر ضرورت پیش، اور اہل سنت کے عقیدے کے اندر یہ اللہ نے چیز رکھی ہے کہ ہم ادب والے، تعظیم والے، احترام والے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جن لوگوں نے حضور کے اعلان نبوت پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دی، جو حضور کی نبوت کے گواہ بنے، جو حضور کے معین و مددگار بنے، جو حضور کی ذات پر جانے مال اولاد قربان کرنے والے بنے، صحابہ اور اہل بیت، وہ اس امت میں سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیں، ذرا میں نے بات جہاں لے جانی ہے اس طرف میں، تاکہ اپنی بات کو اس طرف لے کے جاؤں۔ ایک طرف دوسرا عقیدہ، اور یہ عقیدہ صرف مجلس کے اندر بولنے والے ذاکروں کا نہیں یا تقریر کرنے والے مقرر کا نہیں، موت پر کتابیں مخالفین کی اٹھا کر دیکھ لیں، الکافی اٹھا کر دیکھ لیں، رجال کشی اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر البرہان اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر عیاشی اٹھا کر دیکھ لیں، ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب اٹھا کر دیکھ لیں، شیخ مفید کی الاختصاص اٹھا کر دیکھ لیں، درجن کے قریب کتابیں روافض کی موجود ہیں۔
جن میں اس کے برعکس یہ عقیدہ لکھا ہے نعوذ باللہ تعالی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ العیاذ باللہ۔ ایک طرف یہ عقیدہ استغفر اللہ، کیا کہیں؟ سبحان اللہ کی آواز بھی آ رہی، کہیں استغفر اللہ۔ ایسی بات پہ استغفر اللہ کہنا ہوتا ہے۔ اب سمجھیں ذرا، ایک طرف ان لوگوں کا عقیدہ کہ بھائی نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ کہتے ہیں باقی سارے مرتد اور کافر ہو گئے تھے۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے جو عقیدہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ بالکل میچ نہیں کھاتا، وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں جو 23 سالہ نبوت کا آپ نے دور گزارا، اس مبارک دور کی محنت کا نتیجہ صرف 4 ہی بندے مسلمان تھے جو پکے بنے، باقی نعوذ باللہ پکا کو مسلمان ہی نہیں بن سکا۔ جبکہ ابھی میں نے جو خطبہ میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت جل شانہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، آیت کا حصہ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ کیا تھے؟ دشمن تھے۔ اور دشمنیاں اتنی بڑی بڑی کہ 100 سال سے ایک دوسرے کے خاندان دشمن تھے، لیکن جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آگے اللہ فرماتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اور پھر قرآن نے ان صحابہ کو جو ڈگریاں دی ہیں، کہیں فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، کہیں فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں جو برحق مومن ہیں، جو اللہ نے ان کو سندیں اور ان کو جو ڈگریاں عطا فرمائی ہیں۔ یقین جانے قرآن بول بول کے کہتا ہے کہ جس طرح غلامی مصطفیٰ کا حق نبی کے صحابہ نے ادا کیا ہے، قیامت تک اس کی کوئی مثال پیش کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک 23 سالہ اعلان نبوت کے دور میں جو محنت فرمائی، اس محنت کا نتیجہ 1,14,000 صحابہ یا 1,24,000 صحابہ یا 1.25 صحابہ، مختلف اقوال اور روایات موجود ہیں، یہ حضور کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ جو یار چن کے عطا فرمائے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں سے اپنے حبیب کے دل کو اپنے لیے پسند فرما دیا، اور پھر اللہ نے مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو اللہ نے نبی کے یاروں کو مصطفیٰ کے لیے پسند فرما دیا۔ اور کتاب و سنہ میں امام ابن ابن عاصم حدیث لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے پسند کر لیا، میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرما دیا۔ ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مجھے پسند کیا، خالق کائنات نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرما لیا، فجعلہم لی وزراء وانصارا واصحارا، اللہ رب العالمین نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرما لیا
اور انہی صحابہ کو اللہ نے میرے وزیر بنا دیا، میرے مددگار بنا دیا، اللہ نے انہی صحابہ کو میرے سسرالی بنا دیا، یعنی ان صحابہ کو میں نے بیٹیاں دی بھی ہیں، ان صحابہ سے میں نے بیٹیاں لی بھی ہیں۔ اور اگلا جملہ توجہ فرمائیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ سن لو، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، میرے صحابہ کو گالیاں دی، اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، فرمایا ساری مخلوق خدا کی اس پر لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا، صحابہ کا گستاخ اور دشمن نفل پڑے اللہ اس کے نفل کو قبول نہیں کرے گا، وہ فرض پڑے اللہ اس کے کو دیا اور میرے سسرالی بنا دیا۔ جس نے ان پر سب و شتم کیا، جس نے ان پر لعن و طعن کی، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ اللہ نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ اس کا فرض قبول کرے گا۔ کریم علیہ السلام کو منتخب کر کے عطا، اس کے دلائل دیکھیں، کتاب والحکمہ، نبی ان کو کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے سینے صاف بھی فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ جو بھی کسی قسم کی کدورت ہو، کسی قسم کی ان کے اندر جو میل کچیل تھی، کفر و شرک کی، گمراہی کی، اور کسی بھی قسم کی نفرت اور عداوت و بغض تھا، اللہ فرماتا ہے میرے